میرے بھائی کا انتقال الکوہل کی وجہ سے ہوا. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو شاید وہ نہ مرتا. میرے ڈیڈ نے اور زیادہ پب جانا شروع کر دیا، بلکہ اب تو وہ مجھے نظر ہی کم آتے تھے. وہ 15 سالہ لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے اور پیچھے اپنی پوری فیملی کو چھوڑ دیا. یہ بھی الکوہل کے اثرات تھے. میں بلو ماسک اور آیا صوفیہ کے درمیان کھڑی تھی. اس وقت میں نے پہلی دفعہ اذان کو غور سے سنا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی خوبصورت اور پرسکون ہے. جس طرح اسلام نے مجھے یہ احساس دلایا، یہی اصل سچائی ہے. میری زندگی میں کسی چیز نے مجھے یہ احساس عطا نہیں کیا. میں نے اپنی زندگی میں سکون اور خوشی پانے کے لیے بہت سی چیزیں کی، اور پھر خدا نے مجھے اسلام سے نوازا. الحمدللہ. عائشہ روزلی کون ہے؟ کیا آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں مختصراً بتائیں گی؟ عائشہ روزلی کون ہے؟ میں یو کے میں غریب گھرانے میں پلی بڑی ہوں. میرے ددیال والے سفر میں رہنے والے خانہ بدوشوں جیسے ہیں. ہم ایک کونسل ہاؤس میں پلے بڑے جو کہ یو کے میں بہت ہی سستی قسم کی رہائش ہے. ہاں، میں مشکل حالات میں پلی بڑی. ہم بہت غریب تھے، لیکن بعد میں ایسے حالات نہیں رہے تھے. جب میں نے ایکٹریس بننے کی کوشش شروع کی تھی تب میں نے حقیقت میں بہت کچھ سیکھا. مثلاً بات کس طرح سے کی جاتی ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو یہی میری زندگی کی ہائی لائٹس ہیں. عقیدے کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ کیا اسلام سے پہلے آپ کا کوئی عقیدہ تھا؟ نہیں، کیونکہ میں زیادہ مذہبی نہیں تھی. میرا کوئی مذہب تھا ہی نہیں. لیکن ہاں، مشکل لمحات میں مجھے اپنے عقیدے کا احساس ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں خدا سے رابطے میں ہوں. کون سا خدا ہے، کیسا خدا ہے، میں یہ تو نہیں جانتی تھی. لیکن مجھے لگتا تھا کہ جب میں مشکل میں ہوتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ اے خدا پلیز آپ میری مدد کر سکتے ہیں. شاید میں خدا کا لفظ استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی تو پاورفل ہستی موجود ہے. ہاں، لیکن میں نے اس بارے میں صحیح طریقے سے کبھی غور نہیں کیا. میں نے اپنے یقین کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں. تو میں کچھ اس قسم کے لوگوں میں سے تھی. کس چیز نے آپ کو اپنے عقیدے پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا؟ کیا کوئی خاص واقعہ یا سوچ تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ترکی میں تھی، اور وہاں میں بلو ماسک میں تھی، جسے سلطان احمد مسجد بھی کہتے ہیں. اس وقت میں نے پہلی دفعہ مذہب کے بارے میں غور کرنا شروع کیا تھا. ہاں، میں نے دوسرے مذاہب کا تجزیہ بھی کیا ہے، لیکن اتنی گہرائی میں جا کر نہیں جتنا اسلام کے بارے میں کیا. دوسرے مذاہب کا تو میں نے صرف مطالعہ ہی کیا ہے نا، جبکہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس کا تجربہ میں نے اپنی فیلنگ سے کیا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کر اذان سننے کا ایک بالکل ہی الگ احساس تھا. اسلام کے بارے میں پہلے آپ کے کیا خیالات تھے؟ کیا آپ کو کوئی تعصب تھا؟ مجھے اسلام کے بارے میں تعصبات تھے، لیکن وہ میرے لاشعور میں تھے. میں بذات خود اسلاموفوبیا میں مبتلا نہیں تھی. میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ میں ایک مخصوص گروہ کے لوگوں کو ناپسند کروں، کیونکہ میں تو بہت مہربان رہنے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرتی تھی. ہاں، لیکن پھر بھی کچھ تعصبات تھے. جب میں پہلی دفعہ ترکی آئی تو مجھے یاد ہے کہ میری گرینی نے مجھ سے کہا کہ پلیز کسی مسلم ملک کی طرف مت جانا، پلیز بالکل بھی مت جانا. ان کا خیال تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ مت جاؤ، یہ تو مسلم ملک ہے، تو اس وقت میں باقی خوفزدہ ہو گئی تھی. تو جب میں ترکی مسجد میں گئی تھی تو میرے ذہن میں کچھ ایسے ہی تصور تھا. مجھے لگا کہ لوگ مجھے اندر جانے سے منع کریں گے، مجھ پر ہنسیں گے، یا پھر مجھے غلط انداز سے گھوریں گے. مطلب پہلی دفعہ مسجد جاتے وقت میرے ذہن میں بدترین اندیشے موجود تھے. آپ کو ایسا کیا تجربہ ہوا کہ آپ اسلام کی طرف مائل ہو گئیں؟ میرا الکوہل سے ہمیشہ ایک برا ریلیشن شپ رہا ہے. جب میں 8 سال کی تھی تو الکوہل کی وجہ سے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو اس بات کا مجھ پر گہرا اثر ہوا. ظاہر ہے میں اس کے بہت قریب تھی، وہ میرا بھائی تھا، لیکن اصل وجہ جس نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا وہ یہ تھی کہ جب اس کا انتقال ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر یہ نشے میں نہ ہوتا تو یہ نہ مرتا. وہ نشے میں تھا اور اس کی لڑائی ہو گئی. صرف ایک پنچ میں وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. اس کے دماغ کے پچھلے حصے پر چوٹ لگی اور وہ مر گیا. زمین پر گرتے ہی مر گیا، صرف ایک لمحے کے اندر. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو یہ پنچ برداشت کر لیتا اور وہ نہ مرتا. تو یہی وجہ تھی. اگر وہ ڈرنک نہ کرتا تو وہ نہ مرتا. تو مجھے ہمیشہ سے الکوہل سے پرابلم رہی ہے. اور جب وہ مر گیا تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، لیکن میری فیملی الکوہل کے مضر اثرات کو نہیں سمجھ سکی. انہوں نے بلکہ الکوہل کا استعمال جاری رکھا، بلکہ خوب ڈرنک کرتے. ایون میرے ڈیڈ نے تو بہت زیادہ پب جانا شروع کر دیا تھا، اور وہ مجھے کم ہی نظر آتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر تو پب میں ہوتے، اور پب میں ہی وہ ایک 15 سالہ لڑکی سے ملے جس کے لیے انہوں نے میری ماں کو چھوڑ دیا. وہ ایک 15 سالہ لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے اور اپنی پوری فیملی کو ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ بھی الکوہل کے اثرات تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیشہ میں وکالت کرتی آئی ہوں بڑے ہونے کے بعد بھی، کیونکہ 1 سال کے اندر میری تو پوری فیملی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ سب کچھ 1 سال میں ہوا. یہ میں، میرے ڈیڈ، میرے بھائی اور ماں تھی، اور بس یہی تھا.
आधे जा चुके हैं, मैंने अपने डैड को फिर कभी नहीं देखा। आधे लोग चले गए और अब सिर्फ मैं और मेरी माँ रह गए। और इसके बाद भी जो भी हुआ, मैं अपने दिल में अल्कोहल के लिए नफरत लेकर ही बड़ी हुई। मुझे पार्टियों से नफरत थी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, शायद 20 साल की थी, तो मैंने सोचना शुरू किया कि शायद ये इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे मुझे कभी भी पार्टियों का जुनून नहीं रहा, मैं इस जुनून से कभी गुजरी भी नहीं। ये तो बस मेरे लिए एक नेटवर्किंग की तरह था। हर कोई कहता कि अगर तुम क्लब जाओगी तो सही लोगों से मिलोगी, सही सर्कल से मिलोगी, तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, तो बस इसीलिए मैंने जाना शुरू किया। और एक दफ़ा तो मैं लॉस एंजलिस में थी, एक नाइट क्लब में गई और किसी ने मेरी ड्रिंक में नशा मिला दिया और मेरी वो पूरी रात अस्पताल में तमाम हुई क्योंकि किसी ने मुझे अगवा करने की कोशिश की जब मैं लॉस एंजलिस में थी। और उस लम्हे के बाद मुझे याद है कि एक हस्पताल में मेरी आंख खुली। उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अपने साथ ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि मैं तो हमेशा से अल्कोहल के खिलाफ थी ना, तो फिर मैं ऐसी जिंदगी की तरफ क्यों आने लगी हूँ। लेकिन इससे भी बुरा ये था कि मैं रुकी नहीं, मैंने इसे जारी रखा। मैं पार्टियों में जाती रही, हाँ इतना ज्यादा नहीं जितने मेरे दोस्त जाते थे, उससे तो कम ही था। और जब मैं तुर्की आई तो मेरी नीयत साफ नहीं थी, जब मैं यहाँ आई तो मेरी नीयत अच्छी नहीं थी। मतलब अल्लाह ने मुझे वक्त दिया एक हद तक, जब तक कि मैंने अपनी पूरी ज़ात को खो नहीं दिया, क्योंकि मैं प्लास्टिक सर्जरी का इरादा रखती थी। अपने आप को बदलने के लिए अल्लाह ताला ने मेरा उस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक कि मैंने अपना आप खो नहीं दिया, और फिर अल्लाह ताला मुझे इस्लाम की तरफ ले आया। इस्लाम के बारे में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासर किया? ये कोई एक चीज नहीं है, वक्त के साथ साथ कई चीजें सामने आई। मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जिसने मुझे इस्लाम के बारे में संजीदगी से सोचने में मजबूर किया, वो मेरा पहली दफा तस्बीह पढ़ना था। जब मैंने देखा कि तुर्की के लोग तस्बीह पढ़ते हैं, मैंने बहुत से लोगों को ये करते देखा। मैंने सोचा कि शायद ये कोई स्ट्रेस बीड्स हैं, क्योंकि मैं इसे यही कहती थी। मैंने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें बताया कि तुर्की में लोग स्ट्रेस बीड्स यूज करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब मैंने पहली दफा गूगल किया कि इसे क्या कहते हैं, तब मैंने जाना कि इसमें सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। मैंने इन अल्फाज के मानी सीखे और फिर मैंने पहली दफा इसे करना शुरू किया। इसके अलावा एक और लम्हा भी है जो कि बहुत स्पेशल है, और ये मेरे पहली दफा तस्बीह पढ़ने के बाद हुआ। वो लम्हा जब मैं इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क से बाहर आ रही थी, तो खुद सोच रही थी कि मुझे हॉस्टल वापस तो जाना है, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला ताकि मैं गूगल मैप खोलूं, तो मेरा फ़ोन जिसमें 50% चार्जिंग थी, लेकिन फिर भी वो बंद हो गया। मुझे याद है कि मैं उस वक्त बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी कि मैं वापस हॉस्टल कैसे जाऊंगी, वो भी एक गैर मुल्क में। मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम था। मैं परेशान हो गई थी और उस वक्त भी आज़ान हो रही थी, और यकीन जाने ये आवाज़ सुनकर मेरी परेशानी जैसे दूर हो गई, जैसे सब कुछ गायब हो गया, मेरी बेचैनी दूर हो गई। और मैंने सोचा कि ए खुदा, अगर वाकई आप मौजूद हैं तो हॉस्टल पहुंचने में मेरी मदद फरमा। उस वक्त मेरे जहन में यही ख्यालात थे, और उस लम्हे में बहुत वक्त तक मैं परेशान नहीं हुई, बेचैन नहीं हुई। मेरे मुसलमान होने से पहले जो मेरा ज़्यादा वक्त था वो परेशानियों में ही गुजरता था। मतलब मुझे हर चीज़ परेशान करती थी, मेरे अंदर बहुत ही एंग्जाइटी थी। जैसे क्या पता मैं गली में जाऊं और मेरे साथ ऐसा हो जाए, क्या पता मैं ऐसे करूं और यूं हो जाए। और जब मैंने इस्लाम को डिस्कवर कर लिया, एक दफ़ा मैं मुसलमान हो गई, तो ये मेरी एंग्जाइटी का इलाज था। ये वही चीज़ थी जिसकी मुझे बहुत अरसे से तलाश थी, जो मुझे हर वक्त परेशान और बेचैन रहने से बचा सकती थी, क्योंकि मैंने तवक्कल करना सीख लिया था। मैंने अल्लाह ताला पर यकीन करना और ईमान रखना सीख लिया था। तो दर हकीकत ये एहसास मुझे इस्लाम की तरफ लाया। मैंने अल्लाह ताला पर यकीन करना और ईमान रखना सीखा। आपको अपना हॉस्टल कैसे मिला? सुभान अल्लाह, मैं बिल्कुल सीधा अपने हॉस्टल पहुंची। मैंने एक मोड़ भी गलत नहीं लिया। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया, बस ये सब अल्लाह के फजल से हुआ। लेकिन मैं बहुत आसानी से ब्लू मॉस्क से सीधा अपने हॉस्टल पहुंच गई, बगैर किसी मुदाखलत और मदद के। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मैं पूरा वक्त बहुत सुकून में रही। मुझे एक लम्हा भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं गलत रास्ते पर मुड़ गई हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का फजल था कि मैं अपने हॉस्टल पहुंच गई। जब आपने पहली दफ़ा आज़ान सुनी और फिर जब पहली दफ़ा कलमा पढ़ा, इन दो लम्हात के दरमियानी अरसे में आप पर क्या गुजरी? ब्लू मॉस्क में मेरा पहला तजुर्बा था। उसके बाद मैं हॉस्टल वापस आ गई। फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हॉस्टल में कुरान मजीद का अंग्रेज़ी तर्जुमा मौजूद था, तो मैंने वही उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और शायद मैंने सूरह अल बकरा के ये 5 सफ़े पढ़े थे। मुझे याद है मैं फ़ोन से किसी भी आयत की तस्वीर ले लेती जो मुझे दिलचस्प लगती। इसके बाद मैंने पढ़ना जारी रखा, कुरान मजीद का मुताला करती रही। हालांकि मेरा मुसलमान बनने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये दिलचस्प लग रहा था। कोई चीज़ जैसे मेरी दिलचस्पी को भड़का रही थी, तो मैं जानना चाहती थी कि ये सब क्या है। फिर मैं यूके वापस आई, मैंने सीखना जारी रखा, और जैसे मैं यूके वापस आई तो मेरी वापसी के एक ही हफ्ते के बाद लॉकडाउन लग गया, जो कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का एक मुकम्मल प्लान था।
کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہی ہوتا کہ میرے UK واپس آتے ہی میں فلم سیٹ پر واپس چلی جاتی اور سب رہ جاتا. کیونکہ فلم میں کام کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ کبھی صبح جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس آتے ہیں اور آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. لیکن سبحان اللہ لاک ڈاؤن لگ گیا جس نے مجھے گھر میں اپنے فون، کمپیوٹر اور کتابوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا. اور پھر میں نے مطالعہ کیا اور میں نے سیکھا، لیکچر سنے. یہ سب میں نے گھر بیٹھ کر کیا. مجھے کسی بھی مسلمان کا پتہ نہیں تھا. میں نے سارا سفر خود ہی طے کیا ہے. لیکن اب بھی میرا مسلمان ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جس چیز نے واقعی مجھے اس کے لیے ابھارا وہ یہ تھی کہ جب میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اب میں نے صرف ٹرائی کرنے کے خیال سے شروع کی کیونکہ میں اپنی مدد آپ کے اصول پر چل رہی تھی. اور میں نے سوچا کہ اگر کوئی فجر میں اٹھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول بہترین لیول پر ہے. تو اس لیے میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کی. دراصل میں نے نماز اپنے شب و روز پر کنٹرول پانے اور اس کو ایک ضابطے پر لانے کے لیے شروع کی. اور یہ کرنے سے میرے شب و روز زیادہ مفید ہو گئے کیونکہ میں فجر اور ظہر کے درمیان کچھ پلان کرتی اور باقی نمازوں کے دوران اور چیزیں کرتی. اس طرح سے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران میں جو بھی وقت ہوتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ پلان کر لیتی. تو میرا شیڈول اتنا پروڈکٹیو ہو گیا کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی. مجھے سب بہت اچھا لگا. میرے تاثرات ایسے ہوتے تھے، یہ تو بہت عمدہ ہے، اسلام تو بہترین ہے. جو لوگ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بہت زبردست ہے کیونکہ آپ اپنے ایک دن میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سب کر رہی تھی کہ رمضان آ گیا اور میرا ارادہ تھا کہ میں سیلف کنٹرول کرنے کے لیے اب یہ بھی ٹرائی کروں گی. میں رمضان بھی ٹرائی کروں گی. ہاں، میری امی کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا تھا. ان کا تو یہ خیال تھا کہ میں مر جاؤں گی. انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ تم مر جاؤ گی اور وہ میرے اس ارادے سے بہت ناراض بھی تھی. تو میں نے رازداری سے رمضان کے روزے شروع کر دیے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کر رہی ہوں.